بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی فوری قبولیت کا وظیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 مرتبہ پڑھتے اور دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے کے اصول کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور دعا واحد ایسی چیز ہے جو انسان کے نصیب تبدیل کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کے بعد ان کے لیے دعا ہی بخشش کا ذریعہ بنی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تب بھی یہی دعا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنی۔ وہ دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات اور حدیث ہمیں دعا کے حوالے سے ملتی ہے جو انسان کے ایمان کو تر و تازہ اور پختہ رکھتے ہیں۔ کامل یقین اور صدق دل سے مانگی گئی دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور جوش خداوند عالم کو اجاگر کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کی قبولیت کے حوالے سے ایسے کلمات جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ پاک، مجھے کوئی ایسی چیز بنا دیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، لا الہ الا ہو پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ پاک، اس کلمے کو تیرے سارے بند ہی پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جو صرف میں ہی ادا کروں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا کو معمولی مت سمجھو۔ اگر یہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلٹے میں لا الہ الا کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا کا پلٹا زیادہ بھاری ہوگا۔ ناظرین، وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبولیت دعا کے لیے بتائے تھے؟ اس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعا بھی کرتے وہ فوراً قبول ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسین بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کو ایسی حدیث سناؤں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کئی مرتبہ سنی ہے، اور یہ حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار سن رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ضرور آپ مجھے ضرور بتائیے۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو پکار اٹھے کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے، یہ تو وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ روزانہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ پاک
سے جو بھی دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتے۔ جو بھی شخص ان کلمات کو صبح شام پڑھ لے گا اور پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح بتایا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ مشکل اور پریشانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے ہی پکارتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے اس طرف مائل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور دعا ہر صورت ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور اتقاء کے ساتھ اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں کہ صرف اللہ ہی ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور حاجات کو پورا فرما سکتا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تم لوگ اس کو خاص اعتقاد کے ساتھ پکارو اور دعا پوری ہونے پر یقین رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے دل ہو کر اور بغیر یقین سے مانگے۔ دعا کو ہمیشہ خضوع کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر جو چاہے مانگیں، وہ ذات صرف عطا کرے گی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان متعلق رکھتی ہے۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجیں تو درود پاک ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب پر درود پاک پڑھ کر درود پاک کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول نہ ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ دعا کی قبولیت کی تاخیر اصل میں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے اور ہمیشہ ان کی معافی کا طلبگار ہونا چاہیے تاکہ دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ ہو۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو ان کلمات کے بارے بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے جو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اللہم انت خلقنی انت تحیینی وانت تمیتنی وانت تسقینی وانت تمیتنی انت تحیینی۔ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 7
مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سکھائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے مانگنے پر ان کو ملے تھے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے، ایسا نہیں کہ صرف فجر اور مغرب کی نماز پڑھے۔ ان کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 دانے لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک پلٹے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلٹے میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلٹا بھاری ہوگا۔ اور اگر آپ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، آپ یقین جانیں کہ آپ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، آپ یقین جانیے کہ آپ زندگی بھر اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔